جب تم زندگی میں تنہا ہو جاؤ تو یاد رکھنا کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے اور اسی لیے اس نے تم کو سب سے دور کر دیا ہے۔ پوچھا گیا کہ اپنی دعاؤں کی قبولیت پر کیسے یقین رکھیں، تو جواب دیا گیا جیسے روزے رکھ کے تم مغرب کی اذان کا انتظار کرتے ہو۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو روحانی ڈائریز۔ آئی ہوپ یو آر آل ویل اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ تھینک یو سو مچ جی چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اور ویڈیوز کو لائک کرنے کے لیے۔ جو لوگ فرسٹ ٹائم ہے میرے چینل پہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیوز کو بھی لائک کیجیے گا، اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کسی کے ساتھ شیئر کر کے اس کی زندگی میں آسانی لا سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں بھی وہ چیزیں ایڈ کر لے جو میری بہت پیاری سسٹرز نے ایڈ کی ہیں، تو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ انہیں بھی وہ آسانی مل جائے۔ جیسے کہ آج کی ویڈیو میں شیئر کر رہی ہوں ان خواتین کے لیے جو کہ بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں رزق کی کمی کی وجہ سے، اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے اور زندگی میں چلنے والی پریشانیوں کی وجہ سے۔ تو جی آج ریمیڈی کے ساتھ میں آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کا نام بھی بتاؤں گی جو شب بارات میں جو لوگ پڑھتے ہیں اور جن لوگوں نے پچھلے سال اپنی زندگی میں ایڈ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکلوں کو آسان کیا، ان کی پریشانیوں کو دور کیا۔ انفیکٹ 2 سسٹرز نے کنسیو بھی کیا۔ تو بہت ساری سسٹر کنسیو کرتی ہیں، لیکن جن خواتین نے شب بارات میں وہ عمل کیا اور اس کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری عطا کی، تو ان کی سٹوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ یہ ریمیڈی بھی شیئر کروں گی جو کہ میں نے پہلے بھی شیئر کی ہے، لیکن آج کی رات میں اگر آپ یہ ریمیڈی تیار کرتی ہیں اور اس کو استعمال کرتی ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، خاص طور پہ ان خواتین کو جو بے اولاد ہیں یا کوئی بھی انفرٹیلٹی کا پرابلم چاہ رہا ہے یا انہیں بیٹے چاہیے یا بیٹیاں چاہیے یا کوئی بھی آپ کی خواہش ہے، تو وہ اس ریمیڈی سے نہ صرف پوری ہوگی بلکہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سال اللہ تعالیٰ وہ خوشخبری بھی دے دے گا جو کئی سالوں سے میری بہنیں بے اولاد بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو دعا کرنا ہمارا کام ہے، اولاد دینا یا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود کہا ہے کہ وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہے بیٹے عطا کرے اور جسے چاہے کچھ بھی نہ عطا کرے۔ یہ رب کی رضا ہے، اور ہم لوگ جن پریشانیوں میں پڑے رہتے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا، ہمارا وارث کون ہوگا، ہمیں کون سنبھالے گا، ہمارا بڑھاپا کون دیکھے گا، تو یہ سب باتیں فضول ہیں۔ جو دینے والی رب کی ذات ہے وہ انسان کو پال بھی سکتی ہے، انسان کو مشکل میں نکال بھی سکتی ہے، انسان کو مشکل میں وسیلے بھی عطا کر سکتی ہے۔ تو اس رب پہ آپ اپنا پورا فوکس رکھیں اور اسی پہ ساری چیزیں چھوڑ دیں کہ وہ کرنے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے، مشکل میں بھی اس نے سہارا دینا ہے اور ہر مصیبت اور پریشانی سے بھی اسی نے نکالنا ہے۔ رزق بھی اس نے دینا ہے، رزق میں برکت بھی اس نے دینی ہے۔ گھر میں جو چیزیں موجود ہیں ان کا شکر ادا کیا کریں، اور جن چیزوں کی آپ کو طلب ہے ان کے لیے دعا کیا کریں، گلے شکوے مت کیا کریں۔ بہت سارے نیگیٹیوٹیز میں میری سسٹرز پڑ جاتی ہیں تو ان میں نہ پڑا کریں۔ تو جی شب بارات کے حساب سے آج میں جو آپ کے ساتھ چیز شیئر کر رہی ہوں، سب سے پہلے جی جو میری خواتین بہنیں سن رہی ہیں ان کے لیے میں بتاؤں گی آپ نے ریمیڈی کیا کرنی ہے کہ آپ نے اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے آپ کے گھر میں، جیسے کہ میں نے آپ کو مریم بوٹی کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ جن خواتین کے پاس مریم بوٹی موجود ہے وہ یوز کر سکتی ہیں، کس طریقے سے یوز کرنا ہے، کس طریقے سے اسے اپنی زندگی میں آپ نے ایڈ کرنا ہے، وہ میں نے پورا پروسیجر اس ویڈیو میں بتایا ہوا ہے، لیکن آج میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ مریم بوٹی کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام پڑھنے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے درود ابراہیم اور استغفر اللہ پڑھ کے اس پانی کو پینا ہے۔ لیکن آج اگر آپ کے پاس مریم بوٹی موجود ہے اور اگر آپ کے پاس مریم بوٹی موجود بھی نہیں ہے تو آپ نے کھجوریں لے لینی ہے، اور اگر آپ کے پاس کھجوریں بھی موجود نہیں ہے تو آپ نے سادہ پانی کا گلاس لے لینا ہے۔ تو جی اس عبادت کو اور یہ اللہ تعالیٰ کے نام کو آپ نے 700 دفعہ پڑھنا ہے اس پانی کے اوپر اور دم کر دینا ہے۔ سب سے پہلے جی 2 رکعت نفل پڑھنی ہے حاجت کی اور اللہ تعالیٰ کے آگے دعائیں مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاجات کو پورا کرے۔ ہم کون ہیں؟ ہم وہ سارے مسلمان جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے، جو ہماری دشمن ہے یا جو ہماری دوست ہیں، جن سے ہم پیار کرتے ہیں، جن سے ہم پیار نہیں کرتے۔ جب آپ اپنی دعا کو اس طریقے سے مانگیں گے، یعنی کہ ان لوگوں کے لیے دعا کریں گے جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے، جن کے لیے گھر میں پریشانیاں چل رہی ہیں، جن کے گھر میں تکلیفیں چل رہی ہیں، تو دعا پہلے ہمارے حق میں قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے جب انسان کسی دوسرے انسان کے لیے مانگتا ہے۔ تو جی سب سے پہلے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 700 بار یا نافع، اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے یا نافع پڑھنا ہے، وہ آپ نے 700 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر آپ نے 7 دفعہ استغفر اللہ پڑھنی ہے اور آپ نے دعا کر لینی ہے۔
یہ ساری جو چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے، اور اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس ہے تو وہ آپ نے 7 گھونٹ لے لینے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اگر کھجوریں ہیں وہ بھی آپ نے ساتھ لے لینی ہے، اگر آپ یہ مریم بوٹی کے اوپر کر رہے ہیں تو وہ آپ نے ایز اٹ از لے لینی ہے، آپ نے جو کوانٹٹی میں نے اس ویڈیو میں بتائی ہے اس کے اکارڈنگ آپ نے یوز کر لینی ہے۔ تو جی یہ آپ نے لے لینا ہے پانی کے گلاس، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس نے پانی لے لینا ہے، آدھا گلاس پانی کافی ہوتا ہے، آپ نے وہ لے لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے، اور آپ نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جن کو جانتی ہوں اور جن کو نہیں جانتی، جو بھی میری مسلمان بہنیں بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد عطا کرے، اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد عطا کر دے۔ آپ نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے، کیا پتا وہ ان میں جن کے لیے آپ دعا کر رہی ہیں کتنے زیادہ خواتین ہوں گی جن کو ہم نہیں جانتے، ان میں سے کتنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گی، جو اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری ہوں گی، جنہیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتے ہوں گے، ان کی کوئی نہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگی، ان کی آمین پہ، یعنی کہ ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کر دے۔ تو ہم تو اپنے آپ کو جب بہت توپ چیز سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں ہم ہی سب سے بڑھ کے ہیں، تو ہم کچھ بھی نہیں رہتے، ہم بالکل زیرو پہ آ جاتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے دوسرے کو وہ رسپیکٹ اور وہ چیز دینی پڑتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری عاجزی کو قبول کرے۔ تو جی اس طریقے سے آپ نے دعا کرنی ہے، پھر آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو پانی آپ نے دم کیا ہے، یہ کھجوریں جو آپ نے دم کی ہیں، یا آپ کے پاس مریم بوٹی موجود ہے وہ آپ نے دم کی ہے، تو آپ نے اس کو ڈیلی بیسس پہ کھانا شروع کر دینا ہے، 7 دن تک آپ نے ریگولر کھانا ہے، اور اسی طریقے سے یہ عمل 7 دن تک کرنا ہے۔ آج کے دن آپ نے سٹارٹ کر لینی ہے، یعنی کہ عبادت کی رات جو ہوتی ہے اس میں آپ نے عبادت کرنی ہے، اور اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے اگلے 7 دن تک۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا دے تو پھر آپ نے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا نام پڑھتے رہنا ہے اور دم کر کے پانی پیتے رہنا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ نے اس کو ریگولر بیسس پہ 7 مہینے تک لازمی کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری سنا دیں گے، اور اگلے سال شب بارات میں اگر زندگی رہی اور اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی سٹوری میرے ساتھ ضرور شیئر کریں گی۔ تو جی یہ ایک چھوٹی سی ریمیڈی تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور صاحب اولاد کریں گے، تو آپ نے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور آپ نے ہمارے لیے بھی دعائیں کرنی ہے، اور خاص طور پہ میری دیکھنے والوں کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی آسانی لے کر آئے، ان کی مشکلات کو بھی حل کر دے، اور جس دعا کے لیے وہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کر لے، آمین ثم آمین۔ اور رزق کی برکت کے لیے بھی آپ اسی رات میں ایک پانی کے گلاس کے اوپر جب اللہ تعالیٰ کا نام 700 بار پڑھتے ہیں یا نافع، تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں رحمتیں بہت زیادہ سمیٹ لیتے ہیں۔ یا نافع کا مطلب ہی یہ ہے نفع دینے والا، تو اللہ سے بڑھ کے کون دیتا ہے نفع، اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے نفع دینے والا، اور اللہ تعالیٰ ہماری کم کمائی میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری کمائی کو دگنا کر دیتے ہیں، چگنا کر دیتے ہیں، بلکہ بہت ہی زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو دعا ہم نے رب سے مانگنی ہے، وہی دینے والی ذات ہے اور وہی دیتی ہے۔ اپنا فوکس اللہ تعالیٰ پہ رکھا کریں ہمیشہ، کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں تو ہر چیز فیکن تک پہنچ جاتی ہے، تو بس وہ کہہ دیتے ہیں ہو جا تو ہر چیز ہو جاتی ہے، اس چیز پہ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کریں، چھوڑ دیں غیر اللہ کے پاس جانا۔ جب انسان کا دھیان کسی اور طرف جاتا ہے، کسی نیگیٹو تھاٹس کی طرف چلا جاتا ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی نظر لگ گئی، تو اس کی نظر کی پروٹیکشن کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ نے دعائیں بتائی ہوئی ہیں، ہم نے اپنی پروٹیکشن کرنی ہے، اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے، باقی جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، وہ ہم سے ہر مشکل کو دور رکھیں گے، ہر آسانی کو ہمارے پاس لے آئیں گے۔ تو یہ تھا جی یا نافع کا عمل، اور وہ خواتین جو بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکی ہیں، بالکل نا امید ہو چکی ہیں، تو آپ نے بھی آدھا گلاس پانی لینا ہے، آدھا گلاس پانی کے اوپر آپ نے 700 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس رات میں 700 دفعہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور درود ابراہیم کے ساتھ آپ نے 7 دفعہ، صرف 7 دفعہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 700 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سینے کے اوپر رکھ کے آپ نے 7 دفعہ الحمدللہ شریف پڑھنی ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کی اتنی زیادہ آپ نے اس پہ اپنا فوکس رکھنا ہے کہ جو آپ کے اندر سے آواز آ رہی ہے، جو انسان کے اندر وائبریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، جب انسان کوئی سانس لے رہا ہوتا ہے یا کوئی بات کر رہا ہوتا ہے یا کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اندر ہمارے ایک فیلنگ آ رہی ہوتی ہے، اس کو آپ نے فیل کرنا ہے،
اس کو آپ نے اپنے ہاتھ رکھنے ہیں اپنے سینے کے اوپر، اور آپ نے اس طریقے سے الحمدللہ شریف پڑھنی ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 7 دفعہ، اور پھر آپ نے درود ابراہیم 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ 7 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دینا ہے کہ ان کی آل پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں آئی پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری زندگی میں جو دکھ تکلیفیں چل رہی ہیں اس کو دور کر دے، غیب سے ہماری مدد کر دے، اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے دعا کرنی ہے، اور آپ نے دعا اسی طرح کرنی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ ان بہن بھائیوں کے لیے ضرور دعا کیا کرے جن کا کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے، وہ مسلمان ہمارے بہن بھائی جن کے اللہ تعالیٰ نے گود ہری نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد نہیں دی، ان کے لیے ضرور دعا کرے، جن کے رزق میں کمی ہے ان کے لیے ضرور دعا کرے، اور جن کے لیے بہت زیادہ پریشانیاں چل رہی ہیں ان کے لیے ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مشکلات کو حل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی وہ چیزیں قبول کرتے ہیں۔ تو تیسرا عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جو اس رات میں کرنا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیم پڑھنا ہے 7 دفعہ، اور 7 دفعہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 700 دفعہ ہی سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 7 دفعہ درود ابراہیم پڑھ کے یہی دعا کرنی ہے جو آپ کو مشکلات پیش ہیں، جو آپ کی کام نہ بننے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو حل کر دے، اور جو آپ کی دل میں دعا ہے وہ آپ نے مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال میری ان دعاؤں کو قبول کر لے، اور اگلے سال آپ اسی طرح یہ عمل دوبارہ کریں گی شکرانے کے طور پہ، اور آپ نے سارا سال شکرانے کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شکر کا وہ لمحہ ضرور عطا کرے جس کے لیے آپ نے دعا کی ہے۔ ویسے بھی جو نعمتیں انسان کے پاس ہوتی ہیں انسان کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کبھی بھی دعا ایسے نہیں مانگنی چاہیے کہ بس مجھے یہی چیز چاہیے، مجھے یہ چیز عطا کر دے۔ آپ نے ہمیشہ اس طرح دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا کر دے، یہ میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں لیکن میں بہتر نہیں سمجھتا، مجھے نہیں سمجھ، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کو بہتر سمجھ ہے، میرے حق میں اگر بہتر ہے تو یا اللہ پاک مجھے یہ چیز عطا کر دیں، اور اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو آپ اس کو میرے دل سے نکال دیں۔ پھر یقین مانیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر عطا کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہتری دے دیتے ہیں۔ یہ ہم جو ضد کر بیٹھتے ہیں کہ بس مجھے بیٹا چاہیے، مجھے بیٹی چاہیے، جو بھی چاہیے ہم مانگ لیتے ہیں، اور پھر اتنی زیادہ سٹوریز موجود ہیں جس میں اولاد ہی نے اپنے والدین کو ہی نہیں سپورٹ کیا، جس پہ اپنی ہی والدین جو اتنے منتوں مرادوں سے اولادوں کو مانگ رہے ہوتے ہیں پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ پاک ایسی اولاد نہ ہی دیتا تو بہتر ہے۔ تو یہی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا میں راضی رہنے والوں میں رکھے، اور یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم نہیں جانتے، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ عطا کرنے والے ہیں، آپ نے دینا ہے اور آپ ہی دیتے ہیں، اس لیے اللہ پاک آپ بہتر جانتے ہیں، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں ضرور عطا کریں، اور جو نہیں بہتر اس کا ہمارے دل سے خیال نکال دیں، ہمیں سکون عطا کرے، ہمیں صحت عطا کرے، اور ہمیں اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے جینے کی توفیق عطا کریں۔ تو پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے، اور کیسے زندگی میں خوشحالی آتی ہے، اور کیسے آپ کی زندگی میں بہت زیادہ آپ کو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اور یہ تینوں عمل میری بہت پیاری بہنوں نے کیے تھے، جن میں سے 2 کو اللہ تعالیٰ نے اس سال امید دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خیریت کے ساتھ ان کے جو پریگنینسی کا ٹائم چل رہا ہے وہ ابھی ان کا چل رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جس دن اللہ تعالیٰ نے ان کی گود میں ان کا بیبی دے دیا تو وہ جب اپنی سٹوری میرے ساتھ شیئر کریں گی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، تو آپ لوگ بھی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ضرور ایڈ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صاحب اولاد کرے گا، جو پریشانیاں جو تکلیفیں ہیں وہ آپ سے دور ہو جائیں گی۔ تو جی یہ جو سسٹر ہیں ان کا نام ہے جی صوبیہ، اور صوبیہ لکھتی ہیں السلام علیکم آپی میں نے لاسٹ ایئر آپ سے کہا تھا کہ میرے لیے ضرور دعا کیجیے کہ اللہ پاک مجھے آسانی عطا کرے۔ آپی آپ نے مجھے جو پرس میں رکھنے کے لیے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ کے پرس میں وہ چیز رکھنی ہے، تو میں نے آپی اسی طرح کیا تھا، اور اس کے بعد سے آج تک آپی میرے پرس میں سے پیسے نہیں ختم ہوئے، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ رحمت عطا کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں اور دینے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپی پھر میری جب شادی نہیں ہو رہی تھی تب بھی میں نے وہ چیزیں کی تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانی عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت خوبصورت انسان سے بیاہ دیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپی یہ نہ صرف پرسنالٹی کے خوبصورت ہیں بلکہ ان کا دل بھی بہت اچھا ہے، اور آج تک مجھے کوئی بھی تکلیف فیس نہیں کرنی پڑی۔ آپی میرا یہی دعا ہے کہ جو بھی مشکلات اور جو بھی پریشانیاں آتی ہیں
اللہ ताला अपने करम से आसानी अता कर दे और जल्दी से जल्दी उन्हें हमसे दूर कर दे। आप ही मैं इस तरीके से दुआ करती हूँ और यकीन मानिए आप ही जल्द से जल्द वो चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं जो हमारे लिए तकलीफ़ का बाइस बन रही होती हैं। ये अल्लाह का करम होता है कि अल्लाह ताला हमें अपना रास्ता दे देते हैं, वरना इंसान सारी ज़िंदगी गुमराही की ज़िंदगी गुज़ारता रहता है। इसके बाद जी ये सेकंड स्टोरी जो है मेरी एक सिस्टर की है, इनका नाम है जी आयशा। और आयशा लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी मैंने दरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह पिछली शब बारात से कसरत से करना स्टार्ट कर दिया था। फिर आपी मैं इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में रेगुलर बेसिस पे कर रही थी और उसके साथ-साथ आपी मेरी ज़िंदगी में आई मुश्किलात भी हल होती जा रही थी और वो प्रॉब्लम जिनमें मैं फँसी हुई थी, वो उनसे भी निकल जाती थी। इनफैक्ट आपी मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, लेकिन अल्लाह के करम से मुझे जॉब भी मिल गई और मुझे वो आसानी भी अता हुई जिसकी मुझे तलब थी। आप ही बहुत सारी बातें इंसान नहीं कह सकता, वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं और अल्लाह ताला ने मेरे दिल की बात को भी जाना और मेरे लिए आसानी कर दी। आप ही मैं इसी बात को पक्के तरीके से अमल कर रही हूँ कि अल्लाह ताला मुझे आगे भी आसानी अता करे और आगे भी मेरी ज़िंदगी को बेहतर बना दे। आमीन सुमा आमीन। और जी ये जो आज मैंने आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर की, इनको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में ऐड करें और इंशाअल्लाह ताला आप लोग भी इससे फैज़ याब हों। जिन लोगों को ज़रूरत है वो लोग ज़रूर दुआ करें और दुआ आपने इसी तरीके से करनी है जैसे मैंने आपको बताया है कि तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें, तमाम मुसलमीन औरतों के लिए दुआ करें, तमाम मुसलमान मर्दों के लिए दुआ करें, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम नहीं जानते, जिनके लिए कोई हाथ उठाने वाला नहीं है, जिनके लिए कोई भी दुआ करने वाला नहीं है, जिनकी औलाद नहीं है, जिनके घर में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो उनके लिए दुआ करता हो, तो हम लोग हैं ना, हम लोग एक-दूसरे के लिए हेल्प करेंगे, हम एक-दूसरे के लिए मदद का बाइस बनेंगे और एक-दूसरे को उस मुश्किल और परेशानी से निकालने का बाइस बनेंगे ताकि अल्लाह ताला भी हम पे रहम करे, अल्लाह ताला हमारे लिए भी वसीले बना दे क्योंकि ये कुदरत का निज़ाम है कि इंसान अगर एक छोटा अमल किसी के लिए करता है, तो वो पूरी इंसानियत को फ़ायदा देता है और अगर एक बुरा अमल करता है, तो भी पूरी इंसानियत को नुकसान पहुँचता है। हमेशा ये दुआ करा करें कि अल्लाह ताला हमें आसानियाँ बाँटने वालों में रखे और हम पे रहम करें, करम करें और अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी इस रात में आपने ज़रूर दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझ समेत सब बहनों को अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हर नेमत से मुस्तफ़ीद करे। दुनिया में भी अल्लाह ताला हर भलाई अता करे और आखिरत में भी अल्लाह ताला हमें हर भलाई अता करे। आमीन सम्मा आमीन। और ये दुआ ज़रूर किया करें कि मरते वक़्त अल्लाह ताला ईमान पे ख़ात्मा करे, यानी कि जिए ईमान से और मरे तो ईमान से। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे और अल्लाह ताला हम पे अपना करम बनाए रखे ताकि हम जिए शान से और मरे भी ईमान से। तो जी ये है था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपनी दुआओं में सब मुसलमानों को याद रखिएगा और अगर इस दौरान जितना अरसा मेरा और आपका एक ताल्लुक बना हुआ है, मेरे से कोई गलती हो गई, कुछ भी हो गया तो आप मुझे ज़रूर माफ़ कीजिएगा और अल्लाह ताला से ये ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमेशा आसानियाँ बाँटने वालों में शामिल रखे और हमेशा हमारी ज़िंदगी में भी आसानियाँ बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।